يجعلوا ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات ناظرین، ہمارے شہر میں بنگلور سے ایک جماعت آئی ہوئی تھی ابھی حال ہی میں. اس مسجد کے امام صاحب سے میری جب ملاقات ہوئی، انہوں نے اس جماعت کی کارگزاری سناتے ہوئے یوں عرض کیا کہ وہ جماعت کے ذمہ دار تھے. ایک مرتبہ گشت کے بعد میں بیان کے لیے جو بیٹھنے کے بعد میں وہ صاحب بیان کرتے کرتے صحابی رسول مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوب تعریف کی، اور تعریف کرنے کے بعد میں انہوں نے ایک عجیب قسم کے ایک جدید ایک نئی تحقیق جو پیش کیے، آپ بھی سنیں گے تو حیران و پریشان ہوں گے. انہوں نے یوں کہا، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، وہی جب ہم اذان کہنے کے لیے آتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد میں اشہد ان محمد الرسول اللہ، وہاں پر پیش ہے اور یہاں پر زبر ہے. حالانکہ یہاں پر اشہد ان محمد الرسول اللہ نہیں بلکہ اشہد ان محمد الرسول اللہ ہونی چاہیے. ہم سب کو معلوم ہے کہ یہاں پر ہم اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں. تم کو پتہ ہے وہاں پر پیش اور یہاں پر زبر کیوں آیا؟ اور اس کے بعد میں انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے یوں عرض کیا، یقیناً جو عربی داں حضرات ہیں اور جو طلبہ مدارس دینیہ کے اندر پڑھتے ہیں، وہ اس تحقیق کو سننے کے بعد میں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوں گے اور اسی طریقے سے سخت ناراضگی کا بھی اظہار کریں گے. ان صاحب نے کہا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ کیا تھے، نعوذ باللہ موٹے موٹے تھے، ان کو اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھنے نہیں آتا تھا، اس لیے وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھتے تھے. اور یہ سلسلہ آج تک یوں ہی چلتا ہوا آ رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. مؤذن رسول جن کا اتنا بڑا درجہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اذان پر بہت زیادہ محبت اور پیار کا اظہار کرتے تھے، اور آپ کے سامنے اذان کے کلمات کہے اور آپ نے اصلاح نہیں کی. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کہ الزام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. حضرات ہمیں معلوم ہونی چاہیے، عربی کا ایک اصول ہے، اس کے کچھ الفاظ ہیں جیسے انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعلہ، اس کو حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے. یہ جہاں پر بھی آتے ہیں اس کا اصول یہ ہے، وہ اپنا فرسٹ ورڈ جس کو عربی میں اسم بولتے ہیں اس کو وہ نصب دیتا ہے، یعنی زبر دیتا ہے، اور اس کا آخری ورڈ جس کو عربی کے اندر خبر کہتے ہیں وہ اس کو رفع دیتا ہے، یعنی پیش دیتا ہے. جیسے ان اللہ، ان اللہ نہیں پڑھیں گے، علی کل شیء قدیر، قدیر وہاں پر پیش ہے اور اللہ میں اللہ کے ہا کے اوپر زبر ہے. لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، یہاں پر لفظ اللہ ہے، اس کا آخری ورڈ ہے ہا، اس کے اوپر زبر ہے، لعل اللہ نہیں پڑھیں گے. یہ عربی کا اصول ہے. اس اصول کے مطابق اشہد ان محمد الرسول اللہ نہیں پڑھیں گے، اشہد ان محمد الرسول اللہ. جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، جن کی زبان ہی عربی تھی، اور تمام زبانوں کے جو سردار ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے اذان کے کلمات کو اپنی مبارک زبان سے جو پڑھنے والے خوش الہانی کے ساتھ میں ان کے اوپر اتنا بڑا الزام کو تم نے تھوپا. ارے تبلیغیوں کب سدھرو گے؟ میں سارے تبلیغیوں کے اوپر یہ الزام نہیں لگاتا. دیکھیے اس طرح کی غلط سلط باتوں کو لوگوں کے سامنے آ کر جو بتاتے ہیں اور لوگ اس کو سن لیتے ہیں. اور اس سے بھی بڑا ظلم اور افسوس اس بات پر ہے جب ہمارے امام صاحب نے ہمارے مقامی ساتھیوں کو بٹھا کر ان کو سمجھایا، دیکھو بھائی ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ ہی ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ نہیں. یہ عربی کے قاعدے کے حساب سے غلط ہے. تو ان ساتھیوں نے ہرگز نہیں مانا، اس لیے کہ تبلیغی ساتھی آ کر کوئی بیان کرتا ہے وہ ان کے نزدیک حرف آخر ہے، چاہے وہ بے صفحے کی بات ہی کیوں نہ کہیں، جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو، ثبوت نہ ہو.
انہوں نے مانا نہیں. انہوں نے اور امام صاحب کو سمجھایا ایسا نہیں، وہ تو بڑے صحابی رسول تھے، ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ آ کر ان کو کہا ہو تم ایسے ہی پڑھو، نہیں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھو. حالانکہ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے کے باوجود ان کی اصلاح نہیں کی، اس سلسلے میں کچھ ارشاد نہیں فرمایا، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ دیکھو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ جو موٹے ہیں ان کو پڑھنے نہیں ہوتا اور تم جو ہے صحیح پڑھو. صرف ان حضرات کا دعویٰ ہے کہ ہم علماء سے محبت کرتے ہیں. کہاں محبت کرتے ہیں؟ ایک عالم نے اپنی تحقیق کے مطابق، اصول کے مطابق دلیل سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا ہے. تو لہٰذا مجھے امید ہے تو بنگلور کی جماعتیں بڑی اہمیت کی نظر سے لوگ دیکھتے ہیں، وہاں پر اچھے خاصے پڑھی لکھوں کی بڑی تعداد وہاں پر رہتی ہے، ایسی غلط سلط باتیں نہیں کریں گے. تو لہٰذا خدا را اس طرح کے تحقیقات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے پہلے وہاں کے مقامی علماء ہیں ان سے ملیں، اور ملنے کے بعد میں ان سے دریافت کریں، ان سے سوال کریں کیا میں اس طریقے سے تحقیق پیش کرتا ہوں، کیا یہ صحیح ہے کیا؟ اگر انہوں نے تائید کی تو یقیناً آپ اس کو پیش کرتے ہیں، اگر وہ تائید نہیں کی بلکہ غلط بتائے تو اس کو زبان کو ادھر ہی روک لو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. تو لہٰذا مجھے امید ہے یہ جو سننے والے جو حضرات ہیں میری ان باتوں کو، ان تک ان ویڈیو کو جو پہنچائیں گے یا ان باتوں کو جو پہنچائیں گے تاکہ ان کے لیے بھی ان کی اصلاح بھی ہو، اور جو سننے والے پہنچانے والے حضرات ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو علماء سے اور علم سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اپنی وسوسے اور شکوک و شبہات جتنے بھی ہیں علماء اکرام سے جا کر حل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.